اب تیسرے کالم کی طرف آتے ہیں. یہ کأن ہے. کأن کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، حرف مشبہ بالفعل ہے. یہ بھی جملے کے بیچ میں آتا ہے. اب یہ میں نے ڈاٹ دیے ہیں کہ پیچھے اس کا ایک حصہ اور ہے جو میں نے درج نہیں کیا. البتہ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ چیز درج ہے. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ہیں چھپے ہوئے بیضے. بیض کہتے ہیں انڈے کے سخت چھلکے کے نیچے جو باریک جھلی ہوتی ہے، وہ بڑی نرم اور ریشم کی طرح ملائم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے. تو یہ جنت کی حوروں کی ایک صفت ہے کہ اس جھلی کی مانند وہ ہوں گے. اب دیکھیں کہ کأن حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہن اس کا اسم ہے منصوب، ضمیر متصل ہے جمع مؤنث غائب کی، اور بیض مکنون اس کی خبر ہے. آپ کہیں کہ جی ہن کا نصب کیسے ہے؟ تو ہن ضمیر مبنی ہوتی ہے، ضمیریں ساری مبنی ہیں، ان کا اپنا ہی اعراب ہوتا ہے، یہ کسی کے آنے سے اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، الا یہ کہ منفصل سے متصل بن جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا آخر بدل گیا ہے، نہیں، چونکہ اعراب تو ہوتا ہے لفظ کے آخر کی حالت کے تبدیل ہونا، تو اس کا آخر تو نہیں بدلتا. یہ ضمیر تو پوری بدل جاتی ہے، ہوا سے ہو بن جاتی ہے، انتا سے کا بن جاتی ہے، تو یہ پوری ضمیر ہی بدل جاتی ہے. تو وہ ایک الگ ضمیروں کا سیٹ ہے. اگلا جملہ ہے طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطان کے سر ہوتے ہیں. یہ جہنم کے درخت کے پھل کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. اب دیکھیں کأن حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر واحد مذکر متصل، یہ اس کا اسم ہے، اور رؤوس الشیاطین خبر اس کی مرفوع آ رہی ہے، تو اسم منصوب ہے. کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے محفوظ موتی ہوں. یہ جنت میں جو بچے جنتیوں کی خدمت کریں گے تو ان بچوں کی صفت بیان ہوئی ہے، چھپے ہوئے فریش موتیوں کی طرح نظر آئیں گے، خوبصورت. گویا کأن جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے جو تشبیہ کے لیے آیا ہے، اور ہم اس کا اسم لؤلؤ مکنون یہ مرکب توصیفی کی صورت میں خبر بن رہی ہے، مرفوع ہے. تہتز کأنها جان ولا مدبرا، تو وہ ہل رہا تھا گویا کہ وہ ایک جان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ جب پھینکا تو اجداب بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے. کأن حرف مشبہ بالفعل اور ہا اس کا اسم، جان یہ اس کی خبر مرفوع ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں، اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ڈانٹ پڑے ہوئے کانوں میں ان کو حق سنائی نہیں دیتا. تو کأن حرف مشبہ بالفعل، فی اذنیہ یہ اس کی خبر مقدم آ گئی ہے، اور وقرا یہ اس کا اسم مؤخر آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم مؤخر اور خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس لیے منصوب ہے کہ یہ کأن کا اسم ہے. کأنہ ہو، تو بلقیس نے اپنے تخت کو دیکھ کے کہا تھا، گویا کہ وہ وہی ہے. یہاں ہو ضمیر دیکھیں متصل ہے اور ہوا منفصل ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مرفوع ہے. یہ کیوں نصب والی ہے، منصوب ہے؟ اس کے پیچھے کأن حرف مشبہ بالفعل آیا ہے جو ان کی طرح عمل کرتا ہے. اعبد ربک کأنک تراہ، عبادت کر اپنے رب کی گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک پیارے صحابی کو نصیحت کی تھی. یہ سٹار ہے، یہ حدیث کی نشانی ہے، بخاری آگے حوالہ درج ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب ہم نے اٹھا دیا ان کے اوپر پہاڑ کو گویا کہ وہ ایک سائبان ہو. تو یہاں دیکھیں کأن حرف مشبہ بالفعل، ہوئے اس کا اسم اور ظلۃ اس کی خبر، تو اسم اور خبر یہ مل کے جملہ بن گیا. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہوں بدکے ہوئے، جو شیر سے ڈر کے، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ تشبیہ دی ہے ان لوگوں کی کہ جو حق بات سے راہ فراغ اختیار کرتے ہیں، جب بھی کوئی اچھی بات ہو تو وہ ایسی مجلس سے دور بھاگتے ہیں. کأن حرف مشبہ بالفعل اور ہم اس کا اسم، حمر مستنفرہ یہ اس کی خبر ہے مرکب توصیفی کی صورت میں. کأنہم الی نصب یوفضون، یہاں دیکھیں کأن حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم ہے،
الا نصب یوفضون، یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر ہے۔ اگلے کالم میں لعل کی مثالیں دی ہیں۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں آؤں آپ کے ساتھ اس سے ایک خبر لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا تھا جب اس کو ایک آگ نظر آئی تھی۔ لعلی حرف مشبہ بالفعل اور یا اس کا اسم ہے، آتیکم منہا بخبر یہ اس کی جملے کی صورت میں خبر بن رہی ہے۔ دیکھیں یا اصل میں تھا انا ضمیر منفصل تھی، تو جب لعل حرف مشبہ بالفعل آیا تو وہ منفصل ضمیر متصل بن گئی۔ او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تو سینک سکے، اس سے حرارت حاصل کر سکیں۔ تو ایک ہی آیت میں یہ دونوں مثالیں آ گئی، تو دو جملے دو طرح اس کا استعمال ہو گیا۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم ہے، اور تصطلون یہ اس کی خبر ہے۔ لعل الساعة قریب، شاید کہ قیامت قریب ہے یا امید ہے کہ قیامت قریب ہو۔ فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے، گلا دیں گے اپنے نفس کو۔ تو لعل حرف مشبہ بالفعل، کا اس کا اسم، باخع نفسک یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں اس کی خبر ہے۔ لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں پہنچ جاؤں اسباب کو، وسیلہ ایسا بنا لوں کہ رب موسیٰ کو جھانک کر دیکھ لوں۔ یہ فرعون کی بڑ تھی جو لگائی اس نے۔ تو یہاں بھی دیکھیں لعل حرف مشبہ بالفعل ہے اور یا اس کا اسم ہے۔ اب لعل کے اوپر تو زبر آتی ہے آخر میں، تو یہاں زیر کیوں ہے، لعلی کیوں آیا ہے؟ تو یا ضمیر متکلم کی طرف جو بھی اس کے ساتھ لفظ جڑتا ہے اس کے پیچھے زیر ہی آتی ہے، چونکہ یا کے پیچھے زیر ہی لگائیں تو پڑھی جا سکتی ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے مٹا دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ کیا مٹا دیا؟ تمہارا یہ جرم مٹا دیا جو ناشکری کی تھی۔ یہاں دیکھ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 52 میں۔ لعلکم دیکھیں تشکرون، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم، تشکرون اس کی خبر ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یتذکر او یخشی، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں اس سے نرم انداز میں بات کیجئے تاکہ وہ سمجھ سکے، نصیحت پا سکے اور اللہ سے ڈر جائے۔ تو گیا جب بھی کسی کو واضح نصیحت کرنی ہو تو لہجہ بڑا نرم، ملائم اور شائستہ ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں لعل حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم ہے، یتذکر او یخشی یہ مرکب توصیفی کی، مرکب عطفی کی صورت میں یہ جملہ بن رہا ہے، خبر بن رہی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں دیکھیں لعل مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم، ترحمون اس کی خبر آ رہی ہے۔ لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اب اس جملے میں دیکھیں کہ یہ الساعة بھی منصوب ہے اور قریبا بھی منصوب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الساعة تو منصوب ہے لعل کی وجہ سے، اور قریبا منصوب ہے تکون کی وجہ سے، جو فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے اور لعل کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جملہ ہے از خود اور پھر یہ خبر بن رہا ہے، یہ مت سمجھیے کہ خبر کے اوپر نصب آ گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، ہم نے آج 4 حروف مشبہ بالفعل کے 10 جملے آپ کے سامنے رکھے اور اس کو سمجھا، کوشش کی ہے۔ آپ کو کیسے لگے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔